السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہم آج کی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ: اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت میں یہود و نصارہ کے باہمی تضاد اور دشمنی کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اہل کتاب خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہیں اپنے سوا کوئی حق پر نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی گمراہ قرار دے دیا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یعنی یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں۔ یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کو حق پرستی کا معیار بنایا، اس لیے وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ عیسائیوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا نعوذ باللہ ان کے پاس بھیجا، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، یعنی کہ ہر دوسرا اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی درست نہیں کی۔ پڑھا تو لیکن سمجھ کے نہیں پڑھا، اور اسی لیے اس پر عمل نہیں کیا۔ پڑھنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود عمل کا نہ کرنا یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے۔ یہ علم نہ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم کہا گیا۔ مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، اور مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا۔ صابی وہ شخص یعنی کہ جس کے پاس کوئی دین نہ ہو، بے دین جس کو کہہ لیں۔ اور یہ بھی کہا کہ الذین لا یعلمون، اس میں یہود و نصارہ اور تورات و انجیل سے پہلے کی امتوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ وہ لوگ یہود و نصارہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے، اور مشرکین عرب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سمجھتے تھے، اور جو پہلے کی امتیں تھیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ کن معاملات کا؟ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں سورہ حج میں فرماتے ہیں
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्वाबीना वन्नसारा वल्मजूसा वल्लज़ीना अशरकू इन्नल्लाहा यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। यकीनन जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी बन गए और साबी और नसारा और मजूसी और जिन्होंने शिर्क किया, बेशक अल्लाह ताला उनके दरमियान क़यामत के दिन फैसला कर देगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। और सूरह सबा में आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल यजमाउ बैनना रब्बुना सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक़ व हुवल फत्ताहुल अलीम। आप कह दें कि हमारा रब हमें जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान बरहक फैसला करेगा और वही खूब फैसला करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। यानी यहाँ आपस में जो कुछ भी इख्तिलाफात हों, यहाँ आपस में कोई फ़िरका किसी दूसरे फ़िरके को कुछ भी कहे कि तुम सही नहीं कहते या तुम गलत हो, इल्म है उसके बावजूद भी इस तरह की बातें हैं उलमा के दरमियान भी, और इल्म नहीं है और उस तरह की बातें हैं एक दूसरे पर सबकत ले जाने वाली जो आम लोगों में राइज हैं, दोनों ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक पसंदीदा नहीं। और इसका फैसला, इन इख्तिलाफात का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा फीमा कानू फीही यख्तलिफून। क़यामत के दिन उनके दरमियान इन मामलात का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। तो ये इख्तिलाफात की अगर कोई बुनियाद नहीं है और बेबुनियाद तरीक़े से सिर्फ एक दूसरे को अपनी अना और अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए बुरा भला कहा जाता है, तो फिर इसके फैसले का हमको समझ लेना चाहिए कि वो फैसला अल्लाह ताला के अख्तियार में है, जो बहरहाल किया जाएगा और उसके लिए एक दिन मुकर्रर है जो क़यामत का दिन होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आयत नंबर 114 वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और उससे बड़ा जालिम और कौन है जिसने अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोका कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उनको वीरान करने की कोशिश की। उन्हीं लोगों का हक न था कि उनमें दाखिल होते मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो इस आयत में उन लोगों के बारे में वजाहत की गई जो मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं, और ये मस्जिदों की वीरानी असल में है क्या, इसको इस आयत में इंशाल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। और उससे बड़ा जालिम और कौन है जिसने अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोका कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उनको वीरान करने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने उसे बड़ा जालिम कहा है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में उसके नाम की याद से, नेकी और इताअत के कामों से, नमाज पढ़ने से और जिक्र करने से रोके, और जो मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़े अजाब की वईद दी गई। बसा आफी खराबिहा, इससे क्या मुराद है कि उनको वीरान करने की कोशिश की। मस्जिद को वीरान करने से मुराद है अल्लाह ताला के जिक्र और इबादत से रोकना, मस्जिद को गिरा देना, मस्जिद की इमारतों को नुकसान पहुंचाना, मसाजिद को शिर्क से पाक करने से रोकना। तो ईसाइयों ने बादशाह रोम के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस में यहूदियों को इबादत करने से रोका था और उसकी तखरीबकारी में हिस्सा लिया था। इब्न जरीर तबरी इसकी तफसीर में फरमाते हैं। इसी तरह मुशरिकीन मक्का जिन्होंने मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर से रोका था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मक्के से हिजरत पर मजबूर किया, बैतुल्लाह में मुसलमानों को इबादत से रोका, सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमानों को उम्रा करने से रोका। ये सारे क्या थे तरीक़े? मस्जिदों को वीरान करने वाले तरीक़े थे। औफी ने अपनी तफसीर में इब्न अब्बास का यह कौल नकल किया है कि वो नसारा थे जिन्होंने यहूद को बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने से रोका था और बख्त नसर बाबली मजूसी की मदद की थी। उस जमाने का जो एक बादशाह था उसकी मदद की थी जिसने बैतुल मुक़द्दस को ताराज किया था।
یعنی اس میں توڑ پھوڑ کی۔ ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر عاجزی کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں داخل ہونا چاہیے۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، تو اس آیت کے حصے میں مسلمانوں کے غلبے کی پیشن گوئی ہے کہ مشرک عنقریب مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ مشرکین مکہ مسجد حرام میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اور یہ بات سچ ثابت ہوئی، چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 9 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ سال کعبے میں کسی مشرک کو حج کرنے اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک وہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیشن گوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں کہیں ہمیں سزا سے دوچار نہ ہونا پڑ جائے یا ہمیں قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلدی ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جو لوگ مساجد کی ویرانی کے در پہ ہوں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکنے والوں میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، قریش بھی شامل ہیں۔ جب انہوں نے حدیبیہ کے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور اس گروہ میں وہ نصرانی اور اہل ظلم بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش سے بیت المقدس کو ویران کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرعی اور تقدیری طور پر مسجد اقصی میں داخل ہونے سے منع کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے ذلت و انکسار کے ساتھ داخل ہوں۔ پس جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوف زدہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان پر خوف مسلط کر دیا۔ مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، مگر تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اصحاب فیل کا جو حشر ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلط فرمایا اور انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو ان جیسی صفات رکھتا ہے وہ اس سزا سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گا۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کے واقع ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا، اور یہ اسی طرح واقع ہوئی یہ ساری باتیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خبر دی تھی۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 18۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا اور ان کی عزت کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہے۔ تو مساجد کی ویرانی اور مساجد کی آبادی، ان دونوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے اس آیت سے، اور پھر اس کو آباد کرنے والے اور اس کو برباد کرنے والے، ویران کرنے والے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے، ان دونوں کا بھی ذکر اس آیت میں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم کا فیصلہ ہے۔ تو مسجدوں کے بارے میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے لوگ دوسروں کو مسجد سے روکتے ہیں۔ یعنی اگر مسجد ان کے اپنے فرقے کی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی دوسرے فرقے کا شخص اس میں آ کر کے تو نماز پڑھ لے یا وہ بیٹھ جائے تھوڑی دیر اور عبادت کر لے۔ ان کے حساب سے مسجد پاک نہیں رہتی اگر کسی دوسرے فرقے کا شخص آ کر کے اس کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ مسجد کی ویرانی کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کے مسلک کا کوئی شخص اس ایریا میں نہیں رہتا، یا 2-4 لوگ رہتے ہیں اور باقی لوگ نہیں رہتے، اور مسجد بہت شاندار بنی ہوئی ہے، بہت ہی اسپیشیس بھی ہے، اور اس میں کسی دوسرے فرقے کا کوئی شخص آ کر راہ چلتا ہوا راہگیر بھی جس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مسجد کس فرقے کی ہے، وہاں جا کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، تو ان کے حساب سے مسجد میں گویا ناپاکی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر وہاں دھلائی صفائی کرتے ہیں اس کی۔ اور یہ کوئی یعنی کہ میں ایسے ہی ہوا میں بات نہیں کہہ رہی ہوں، خود ہمارے فیملی میں ایسا ہوا کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، سفر تھا ان کا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر تھا، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، مسجد دکھائی دی ان کو، تو مسجد کے اندر چلے گئے، نماز پڑھ لی انہوں نے، بیٹا تھا ان کا ساتھ میں، باہر نکلے تو پتہ چلا ان کی چپلیں غائب ہیں، خیر تلاش کی انہوں نے تو پتہ چلا چپلیں تو ان کی سڑک پر پھینکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہاں کے جو مسجد کے امام تھے وہی تھے مسجد میں، اور ایک آدھ کوئی لوگ آئے ہوئے تھے مسافر کے حیثیت سے جو نماز انہوں نے پڑھی تھی، کہ ان کے پاس گئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں کچھ ڈونیشن دے دوں اس میں، مسجد میں میری طرف سے آپ یہ ہدیہ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے بس نکل جائیں فوراً، آپ کے لیے بہتر یہی کہ آپ یہاں پر رکیں نہیں، اور ہمیں آپ کا کوئی ہدیہ نہیں چاہیے۔ تب ان کو احساس ہوا کہ مسجد کسی دوسرے فرقے کی ہے جو ہمارا اس مسجد میں داخلہ مناسب نہیں سمجھتے۔ تو حالات اسی طرح کے ہیں، اور یہ نہیں کہ کسی گاؤں گراؤں کی یہ بات ہے، کسی چھوٹے شہر کی یہ بات ہے کہ جو کہا جائے کہ وہاں کے لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لندن وغیرہ میں بھی، بڑے بڑے ملکوں میں اور شہروں میں اکثر کئی مساجد ایسی ہیں، اکثر تو نہیں کہوں گی، کئی مساجد ایسی ہیں کہ جن میں باہر باقاعدہ ان کی جو نام کی پلیٹ ہے اس کے ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ کس فرقے کی مسجد ہے، یہ کن لوگوں کی مسجد ہے۔ تو کیا مسجد جب بنائی گئی، پہلی مسجد، اور جب مسجد کا ایک تصور دیا گیا مسلمان کو، تو کیا اس میں کوئی فرقہ وارائیت تھی؟ ہر شخص مسجد میں آ سکتا تھا اور ہر شخص مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تھا، اور یہی مسجدوں کی آبادی ہے کہ اس میں ہر وقت اذان، جب بھی اذان کا وقت تو اذان دی جائے، نماز کا وقت تو نماز پڑھی جائے، اذکار کیے جائیں، علم کے حلقے ہوں، اور لوگ وہاں بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اپنا وقت گزاریں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن جن مسجدوں میں اس طرح کی فرقہ وارائیت ہو، کیا ان کو اللہ کا گھر کہا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کے گھر کو اس طرح کے فرقوں کے نظر کر دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے بات کہی گئی ومن اسلم، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ یعنی کہ یہ ظلم ہے ایک طرح کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس طرح کی تفریق کی جائے، وہاں پر اس چیز کی بنا ڈالی جائے، اور وہاں پر لوگوں کو اس طرح سے تنگی کا سامنا کرنا پڑے کہ مسجد کے ہوتے ہوئے وہ اس بات کے اہل نہ ہو کہ اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ سکیں، اور یہ گویا ایک طرح سے مسجد کی ویرانی کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ کہ وہ لوگ جو مسجدوں کے ہوتے ہوئے محلے محلے میں مسجد ہے لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے،
کاہلی کے مارے، غفلت کے مارے، سستی کے مارے اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں نکلتے، وہ بھی مسجد میں ویرانی کا باعث ہے۔ بسا اوقات گھر والے اس میں روک کا سبب بن جاتے ہیں، آپ تو ہر وقت مسجد چلے جاتے ہیں، پھر اتنی دیر لگا کر کے آتے ہیں، تو گویا یہ کہ وہ ان کو ایک طرح سے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، شوہر ہوں، بھائی ہوں، بچے ہوں، کہ وہ پھر مسجد میں جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مسجد نکل کے جائیں گے تو ان کو گھر والوں کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ مساجد کی آبادی کی اسی طرح فکر کریں جس طرح ہم خود اپنے گھروں کی آبادی کی فکر کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کی آبادی کی کیا بات ہے کہ اس کی رونق کی بھی ہم فکر کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کی بھی ہم فکر کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس میں کھلانے پلانے اور اس میں تواضع کرنے کی بھی ہم فکر کرتے ہیں، اسی طرح اس کی صفائی ستھرائی اور ہر وقت اس کے بناؤ سنگار کی بھی ہم فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے گھر ہیں، اور مسجد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو ہمیں کس درجے میں اس کی آبادی کی فکر ہونا چاہیے، کس درجے میں ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری مسجدیں صاف ستھری ہوں، ہماری مسجدیں اصلاح ہوں کہ اس میں لوگ آئیں تو ان کا دل خوش ہو جائے، ہر طرح سے پاکی کا اہتمام ہو، ہر طرح سے ان کی سہولتوں کا انتظام ہو، پانی کا انتظام ہو، ان کے بیٹھنے کا انتظام ہو، ان کے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظام ہو، مسجد میں اچھے امام کا، باعلم علم والے امام کا انتظام ہو، تو مؤذن کا انتظام، ان سارے انتظامات کی کوئی فکر کون کرے گا؟ کوئی آسمان سے تو کوئی ایسا سورس اب نہیں آئے گا کہ آ کر کے تو پھر سب ساری مسجدوں کا انتظام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کر کے جو ذمہ داریاں دی ہیں، تو یہ ایک ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ میں نے یہاں ویسٹ میں یہ بات بہت اچھی دیکھی کہ مسجدوں کی جو لوگ بھی، حالانکہ کمیونٹی ظاہر ہے اس درجے میں نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں ہیں مسلمان، لیکن جو ہیں وہ اپنی مساجد کی فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر جب مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، ڈونیشن مانگا جاتا ہے، تو امام صاحب کو جو میں نے ایک جملہ کہتے ہوئے سنا جو بہت ہی زیادہ ٹچنگ ہے اور بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں مؤثر ہے لوگوں کو ہلانے کے لیے کہ ان کے دل جاگ جائیں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر پر ہر مہینے کتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کا کیا بجٹ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے گھر کے لیے آپ کے بجٹ میں کہاں پر حصہ ہے۔ تو یعنی یہ نہیں کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ ڈونیشن دے دیا مسجد کو تو آپ نے فارغ ہو گئے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ مستقل طور پر جس طرح ہم اپنے گھر کے بجٹ کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں مسجد کے بجٹ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر کے یہ کام کرنے کے لیے اپنے مردوں کو ترغیب دینا چاہیے کہ آپ جائیں، آپ مسجد کی جو بھی لوگ آرگنائزرز ہیں جو مسجد چلا رہے ہیں ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے ضروریات پوچھیں، اپنا حصہ ڈالیں، کم از کم ہفتے میں ایک دن دے کر کے، ایسے تو روزانہ کچھ نہ کچھ جا کر کے اگر اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں تو بہترین ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے کوئی چھٹی کا دن، کوئی وقت ایسا بنائیں کہ جا کر اس کی صفائی خود اپنے ہاتھ سے کریں، کیونکہ جب ہم خود کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو پھر ہم اس صفائی کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ کوئی سا خراب نہ کرے، تو برباد نہ کرے، تو ذرا سے بھی گندا ہو جائے تو ہمارا دل دکھتا ہے، پھر ہم صفائی کرنے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسجدوں کے لیے ہمارا یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے گھر کی صفائی کا کیوں ہم کو خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کا بھی انتظام کریں؟ یعنی اس درجے میں مسجدوں کے اندر بچھی ہوئی جو چٹائیاں ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، یا اور اس طرح کے اگر واش رومز بنے ہوئے ہیں تو وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ انسان واقعی وہاں پہنچ کر بجائے اس کو لگے کہ اس کی روح پاکیزہ ہو گئی اور اس کو اوپر ایک الٹا اثر پڑتا ہے۔ یہ حال ہے ہماری مسجدوں کا، کیونکہ ہم ان کو اپنا نہیں سمجھتے، اپنے سے بڑھ کر ان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ گھر تو ہمارے گھر ہیں اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اکثر روایات میں پڑھا ہوگا، اکثر کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی،
اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پوچھا کہ اس کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی اور کس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کی تدفین کر دی رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ اور اس کو یہ آنر کیوں ملا تھا؟ کیونکہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس میں اپنا حصہ ڈالتی تھی۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، جا کر ہمارے یہاں ہمارے ملکوں میں رواج نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے بذات خود، لیکن ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر سے بھی زیادہ اہم گھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم ٹیم ورک کے طور پر یہ کام کریں اور باقاعدہ طور پر منظم ہو کر یہ کام کریں، اگر ہم محلے کے بچوں کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کریں کسی بھی طرح سے، کیا آپ کو فلاں دن یہ کام کرنا اور آپ کو فلاں دن یہ کام کرنا اور آپ 2 کو مل کے کرنا اور آپ 3 کو مل کے کرنا، تو آپ کے لیے یہ پرائز ہے اینڈ آف دا ویک۔ ہم مختلف کاموں کے لیے مختلف پرائز دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کو سرپرائزز دیتے ہیں، ان کو ہمت افزائی ان کی کرتے ہیں۔ تو ان کاموں کے لیے اگر ہم ان کی ہمت افزائی بچپن سے کریں تو بڑے ہو کر ان کا ایک مزاج بن جائے گا کہ یہ مسجدیں ہماری ذمہ داری ہیں، ان کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مالی حیثیت سے مدد کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ جو امام ہیں، جو مؤذن ہیں، ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، جس کی بھی جتنی وسعت ہے، جو مسجد کو آرگنائز کر رہا ہے وہ اس کو آفر کرے کہ ان کی تنخواہ میں سے اتنا حصہ میں دوں گی، اتنا حصہ میں دوں گی، آپ میرا حصہ بھی اس میں شامل کریں، میرا بھی کریں شامل، ہم سب مل کر ان کی تنخواہ دیں گے۔ ہم کیوں مسجد کے متولیوں پہ صرف یہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں؟ آخر ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا اپنی آخرت کے لیے۔ ہم مختلف چیزوں میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، عورتیں مختلف چیزوں میں اپنے پیسے BC ڈال رہی ہوتی ہیں، یہ کر رہی ہیں کہ بڑھ کر کے ایک وقت میں ایک لم سم ان کو ملے تو اس سے کوئی کام کر سکیں۔ تو یہ جو لم سم ملے گا وہاں پر، اس کے لیے یہاں پر ہم چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ کیوں نہیں انویسٹ کرنا چاہتے؟ اس کے لیے کوئی ہمارے گھر پہ نہیں آئے گا، ہم کو جا کے خود معلوم کرنا پڑے گا کہ ہماری مسجد، ہمارے محلے کی مسجد کا کیا حال ہے، اس کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں، اس کی صفائی کا کیا انتظام ہو رہا ہے، اس کی آبادی کے لیے کیا انتظام ہو رہا ہے، خود بڑھ کر کے نکلنا پڑے گا۔ آج ہم اس معاملے میں تو عورت بن جاتے ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ لیکن بہت سارے معاملات کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے کہ ان کاموں میں ہم خود آگے بڑھ کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ عورت ہیں، آپ کے کرنے کا یہ کام نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہم نہیں کر سکتے یہ کام؟ ہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو پیچھے کیوں کر لیتے ہیں؟ گھر کے مردوں کو موٹیویٹ کریں، اور اگر وہ نہیں ہوتے، نہیں قابو آتے آپ کے کسی طرح سے، تو خود اس کام کو کرنے کے لیے ہمت کریں، کمیٹی بنائیں، بچوں کو منظم کریں۔ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہے کہ ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ ملتا ہی نہیں جب تک وہ 40 آورز والنٹیئر نہیں کرتے۔ مختلف کسی بھی جگہ جا کے بچوں کو والنٹیئر کرنا ہے، ورنہ وہ رزلٹ ان کا فرسٹ بھی اگر آئے ہیں تو ان کو رزلٹ نہیں ملتا جب تک کہ ان کے 40 آورز کا والنٹیئر سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو وہ جا کر کے مختلف جگہوں پر والنٹیئر کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کرتے ہیں، مختلف کمیونٹی سینٹرز میں کرتے ہیں، کہیں بھی کرتے ہیں۔ ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ ان کو اپنے یہ 40 آورز پورے کرنے ہیں، تب جا کر کے تو ان کو وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جب وہ ملے گا تو ان کو ہائی اسکول کا رزلٹ ملے گا، اور جب ان کو ہائی اسکول کا رزلٹ ملے گا تو وہ اپنی آگے کی پڑھائی جاری کر سکیں گے، ادروائز وہ بیٹھے رہیں گے۔ تو مجبوراً کرتے ہیں۔ تو مسلمان مائیں یہاں پر اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کے بچے مسجدوں میں والنٹیئر کریں، مسجدوں میں والنٹیئر کریں، جا کے مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا کام کریں، وہاں کا خیال رکھیں، اور تاکہ وہ مسجدوں سے جڑیں۔ اگر ایک بچہ مسجد میں جا کر کے دن میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے اپنی چھٹی کا دن لگا کر کے والنٹیئر کرے گا تو ظاہر ہے وہ وہاں پر 2-3 نمازیں بھی پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک دلچسپی بھی ہوگی کہ یہ صفائی ستھرائی یہاں پر قائم بھی رہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں یہ سوچنا کہ بس یہ آیت نازل ہو گئی، یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو یہود و نصارہ تھے اور جنہوں نے بربادی کا کام کیا تھا اور مسجدوں کو آباد نہیں رہنے دیا تھا، یہ بس ان کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے واقعی تھی، یہ اس کی تعویل حقیقی ہے۔ یعنی تفسیر کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے
کہ جس پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی اس پس منظر کی تفصیل ہوتی ہے اس کے اندر، جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اس دور کی ان حالات کی تفسیر ہوتی، اور ایک ہوتی ہے اس کی وہ تعویل جو عمومی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ پھر ہر دور کے لیے اس سے وہ تفسیر لی جاتی ہے اور سبق لیا جاتا ہے۔ تو یہ سبق جو میں نے آپ سے آج باتیں کی، یہ وہ سبق ہے جو ہمارے لیے بھی ہے، اور اس دور کے لوگوں نے جو کیا اور جس طرح کیا اس کو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 115۔ آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کس طرح فرمائی ہے، اس آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ دلجوئی کس طرح کی گئی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی فرماتے ہوئے بات کہی ہے۔ وہ صحابہ کرام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مکے سے نکال دیا گیا اور حرم سے دور کر دیا گیا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے دلوں میں اس وقت کیا کیفیات ہوں گے۔ خالی گھر سے نکال دیا جانا ہمیں کتنا بڑا ظلم لگتا ہے کہ فلاں عورت کو اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، ہمیں اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں لگتا۔ لیکن آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں، مکے سے بھی نکال دیا، حرم سے بھی دور کر دیا، اور ان کے گھروں سے تو ظاہر ان کو دور کر ہی دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سرزمین مکہ سے جب نکال دیا گیا تھا اور مسجد حرام مصلی سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کا ان کے دلوں پر بہت زیادہ اثر تھا، اللہ پاک نے اس آیت میں انہیں دلاسا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بیت اللہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مدنی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، یعنی پہلا ہمارا قبلہ وہی تھا نا، پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا، یعنی مدینے جانے کے 16-17 مہینے کے بعد۔ اور بیت اللہ کو جب قبلہ مقرر کر دیا گیا تو ابتدائی قبلے سے یہودی خوش تھے، کیونکہ بیت المقدس کو مانتے تھے، تو جب ادھر قبلہ تو یہودی خوش تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جس میں تحویل قبلہ کا حکم اترا۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیسا دین ہے، ایک بات پر جمتے ہی نہیں ہے، اور اسی پر یہ آیت اتری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم اسی طرف پاؤ گے جس طرف بھی تم رخ کرو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ دونوں عظیم مقامات ہیں جہاں سے روشنی طلوع اور غروب ہوتی ہے۔ تو جو رب مشرق و مغرب کا مالک ہے وہ ساری سمتوں کا مالک ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مشرق یا مغرب جس طرف تم منہ کرو اللہ تعالیٰ کا قبلہ اسی طرف ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کعبے کی طرف منہ کرنے کی فرضیت سے پہلے نازل فرمایا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت سفر میں سواری پر نفل نماز، نیز شمشیر زنی یا شدت خوف کی حالت میں فرض نماز مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے ادا کرنے کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جا رہے تھے۔ دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے، نفل نماز کے لیے ہے یہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے یہ، اور یہ روایت مسلم کی روایت ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ سخت تاریکی اور بادلوں کی وجہ سے جس کے لیے قبلے کا رخ مشتبہ ہو گیا ہو اور وہ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص سمت کا تعین عبادت کی تنظیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی کہ تاکہ ایک نظام قائم ہو اور سب لوگ ایک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی خاص رخ میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہے کہ صرف مشرق میں یا صرف مغرب میں، صرف ایک خاص رخ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک ہے، تو آپ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جانب رخ پھیرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ وجہ کا لفظ جو ہے تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ثبوت ملتا ہے، مگر جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کے چہروں کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ تو ظاہر ہے اس کی ذات کے اہمیت اور عظمت کے مطابق ہوگا، لیکن ایک بات صرف ایک تصور دینے کے لیے ایک بات یہاں پر کہی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے، اس نے اپنے علم و فضل کی وسعت سے اپنے احکامات میں وسعت رکھی ہے، یعنی ہمیں جو یہ احکامات میں وسعت ملتی ہے، سفر میں اس طرح نماز پڑھ لی جائے، گھر میں اس طرح پڑھ لی جائے، مسجد میں اس طرح پڑھی جائے، تو یہ ساری باتیں کوئی ایک دوسرے سے آپس میں ٹکراؤ والی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ہمارے دین میں وسعت کا اظہار ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اسی صفت کا یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واسع علیم ہے، وسیع فضل والا ہے، وسیع جاننے والا ہے، وسعت والا اس کا علم ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ سفر میں بندوں کو کیا کیا پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں، لہٰذا وہ کس طرح نماز پڑھیں گے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی تو بھی ہو جائے گی، اس طرح جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر وہ اس طرح بھی پڑھ لیں گے تو بھی ان کی نماز قبول کر لی جائے گی، تو وسعت دی گئی۔ اور گھروں میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں، اور مسجدوں میں پڑھیں تو کس طرح صف بھی باندھیں، تو یہ ساری چیزیں وسعت والے احکامات پر دلالت کرتی ہیں۔ واسع یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ واسع ہے اور اپنے وسیع فضل سے ہم سے ہماری اطاعت کو قبول فرماتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جود و کرم اور انعام اور اکرام کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اپنی مخلوقات، ان کی ضروریات، ان کی نیتوں اور ان کے حالات کو جانتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو یہ جو بات ہے اس سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، کہ الفاظ انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور میری دعائیں قبول کرتا ہے، کیسا بھی میرا حال کیوں نہ ہو، کدھر بھی میرا رخ کیوں نہ ہو، لیکن میرا رب اتنے وسیع علم والا ہے، اتنے وسیع فضل والا ہے، اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ ہر حال میں میری بات کو سن سکتا ہے اور سنتا ہے، اور مجھے اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس آیت میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسیع عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 116۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد کہتے تھے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اولاد ٹھہرانے کی تردید کی گئی ہے، اور اس کی وضاحت میں کہا گیا کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود و نصارہ اور مشرکوں کی تردید فرمائی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہود و نصارہ عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یعنی یہود عزیر علیہ السلام کو، سورہ توبہ میں ہے اس کے بارے میں، اور مسیح علیہ السلام کو نصارہ سورہ مریم میں ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو رب العزت کا فرمان ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر کمال اس کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نسبت سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، اور ہر کمال اسی کی ذات کے لیے ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کوئی چیز کسی پہلو سے بھی اس کی ذات یا صفات یا حقوق میں شریک نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، سب اس کی ملکیت میں اور اس کے غلام ہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے۔ مسخر کر رکھا ہے یعنی سب کچھ اس کے تابع ہے۔ تصرف کرتا ہے یعنی جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے وہ اپنی مخلوق سے کام لیتا ہے۔ جب وہ بے نیاز ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ بیٹا جسم کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے اور مخلوق مملوک ہے۔ ایسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 116 کے اینڈ میں فرماتے ہیں کُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق ایک حیثیت میں ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، یعنی خالق کی تدبیر کے تحت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سورہ رعد کی آیت نمبر 15۔ اور آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اور صبح و شام ان کے سائے بھی، یعنی نہ صرف مخلوق بلکہ ان کے سائے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد اطاعت اور عبودیت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں۔
تو یہ بات کہ میں یہ کہنا خالی زبان سے ہی کہنا نہیں ہے، بلکہ بعض وقت ہم زبان سے تو اس بات کو نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ گویا ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، میرے لیے اولاد بناتا ہے، یہ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ کیا روایت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بناتا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا، ان کی گستاخیوں پر تحمل سے کام لیا۔ پاک ہے وہ ذات جس میں اہل شرک اور اہل ظلم نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کس قدر کرم کرنے والی اور معاف کرنے والی ہے۔ اور بعض ہم سزائیں دیکھ کر کے تو سوچتے ہیں کہ کتنی سخت سزائیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنی بڑی بڑی باتوں پر جن کو گالی کے برابر تشبیہ دی گئی، اس کے باوجود اپنے بندوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، ان کے تمام مسائل کو حل کرنا، ان کو رزق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے اور کس درجے کیا رحیمانہ سلوک ہے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد نہ بنانے کی جو دوسری دلیل دی ہے اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ بنانے کی دوسری دلیل یہ دی ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اولاد کی ضرورت انسان کو کس لیے ہوتی ہے؟ کہ وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہو، اس کے کاموں میں اس کی مددگار ہو، لیکن اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے؟ وہ تو بدیع السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے، شروعات ہی اس نے کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی گزشتہ نمونے کے بہترین اور مضبوط ترین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے رب ہونے سے پہلے، زمین اور آسمان کے رب ہونے سے جبکہ وہ پہلی بار نہیں تھے، اپنے بدیع ہونے کا شعور دلایا ہے۔ بدیع کا مطلب کیا ہے؟ شروعات کرنے والا، کہ موجودگی، ان کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں اور پہلے ایسا کچھ نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ان کو نئے سرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کیا ہے، جس طرح اس نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کا وہی موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
اسی طرح اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرات نہیں، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ کہ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کر اور ایک بڑی سے بڑی چیز سب کچھ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ایک نہیں تو انسان ہی اس کی نافرمانی کی جرات کرتا ہے، اس کی اطاعت سے روگردانی کی جرات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ واقعی آیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دلاتی ہیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، کتنی برکت والی ذات ہے، کتنی رحمان ذات ہے، اور ایک طرف انسان کا رویہ ہے نافرمانی کا اور اس کے ساتھ میں دوسرے رشتوں کو جوڑنے کا، جو کہ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ گویا وہ ہماری ہی طرح ہے، نعوذ باللہ، یا ہماری ہی طرح اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے یا رشتوں کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی عظمت والی ذات ہے۔ جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا اور سکھا دیا گیا، اگر ہم صرف اور صرف اس کو ہی اپنے اوپر طاری کریں اور اس پر ہی یقین کر لیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہو جائیں اور ہماری جرات نہ ہو کہ ہم اس کی کسی بھی طرح سے نافرمانی کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور ان باتوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر ہم دوسروں کی طرف نظر کرتے ہوتے ہیں۔ یا آج جو لوگوں میں شرک کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، دعا، تعویذ، جادو، گنڈے، پیری، فقیری، مزاروں پہ جانا، مانگنا، اس طرح کی جو شرکیہ خرافات ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جا رہی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ ذات پر ہمیں پختہ یقین ہے، نہ اس کی عظمت پر ہمیں پختہ یقین ہے، اور نہ اس کی رحم کرنے کی صفت پر ہمیں پختہ یقین ہے۔ ہم صرف زبانی کلامی اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل خالی ہیں، اور اسی وجہ سے اس یقین کو ہم اپنی آنے والی نسل میں ٹرانسفر نہیں کر پا رہے، ان کو دے نہیں پا رہے، اور پھر ہم ان کی نافرمانیوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں سنتی، اس کے لیے بتائیے کیا طریقہ کریں، اور ہمارا فلاں جو ہے وہ نافرمان ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم اپنی نافرمانیوں پر نظر کریں کہ ہم کتنے خود نافرمان ہیں، ہمارے اندر کتنا اطاعت کا جذبہ ہے، ہم کہاں کہاں پر بے احتیاطی کر جاتے ہیں، ہم کہاں کہاں پر اس بات کا اظہار کر جاتے ہیں کہ ہم ہیں جو کچھ ہیں، اور جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس پر ہمارا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جب ہمارے اپنے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں کہاں سے تقوی پیدا کریں گے، کہاں سے اللہ کا خوف پیدا کریں گے؟ اور جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو آپ بھول جائیے کہ پھر آنے والی نسل کسی طور پر بھی ایک اچھی مسلمان کے سانچے میں ڈھلے گی، کیونکہ اللہ کا خوف ہی ہے جو پھر انسان کو ہر طرح کی بے احتیاطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کے اندر توکل پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے۔ اس سب سے پہلا کام جو ماؤں کے کرنے کا ہے وہ بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف راسخ کرنے کی ضرورت کا ہے، کہ ان کے اندر یہ احساس ہو کہ ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، لیکن دیکھنے والی ذات دیکھ رہی ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کچھ سن رہی ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور وہی رحیم اور کریم ہے، وہی مجھے معاف بھی کر سکتی ہے اگر میں اس سے معافی مانگوں۔ تو یہ جو احساس ہے اگر اس کو راسخ کر دیا جائے، اس کو پختہ کیا جائے، اس کے اوپر کوشش کی جائے، محنت کی جائے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں، ہے نا، ہماری شکایت یہی ہوتی ہے کہ بچے سنتے نہیں، بچے توجہ نہیں کرتے۔
تو پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر کریں، ہم کتنی توجہ کرتے ہیں، ہم کتنا سنتے ہیں، ہم کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کے کلام کو، اس کو سمجھنے کو، اس کے لیے اپنا وقت لگانے کو، اس کی اطاعت و فرما برداری پر ہماری خود کی کتنی توجہ ہے۔ تو پہلا کام کرنے کا انسان کا یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اگر وہ سدھارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے گھر کو، کہ وہ اپنے اوپر ورک آؤٹ کرے سب سے پہلے، کیونکہ اپنے اوپر ورک آؤٹ کرنے کے لیے اسے کسی کی پھر تابعداری کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرے کسی انسان کی، وہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے سب سے پہلے۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں تو پھر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں دوسروں کی طرف، اور ان دوسروں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہماری اپنی اولاد ہوتی ہے کہ ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ایک دن میں نہیں ہو جاتے، ایک لمحے میں نہیں ہو جاتے، ان پہ وقت لگتا ہے۔ اس کی شروعات کا فیصلہ اسی دم کر لیں جس دم آپ نے ان ساری باتوں کو سنا اور ایک جذبہ پیدا ہوا کہ واقعی ہمیں کرنا چاہیے، اسی وقت نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی اور اپنے آپ کے اندر مثبت تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور واقعی اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ہمیں سب سے پہلا کام اپنے اوپر کرنے کا یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اپنے دلوں کے اندر جگا دیں۔ تقوی ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اعمال میں جھلکتا ہے، وہ اس کے اعمال میں جھلکتا ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، یا اگر کوئی شخص صبح فجر کے لیے بغیر کسی کے جگائے ہوئے اٹھتا ہے، یا اگر کوئی شخص عشاء لیٹ ہونے کے باوجود عشاء پڑھے بغیر نہیں سوتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہے جو اس سے سارے کام کراتا ہے۔ انتہائی ٹھنڈ کے باوجود وضو کرتا ہے، بہانے نہیں تلاش کرتا، کسی بھی نماز کے وقت یا روزہ رکھنے کے لیے رمضان میں وہ ڈاکٹر سے جا کر کے نسخے نہیں لکھواتا کہ تم روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہو لہٰذا تمہیں ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی، بلکہ خود توجہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، میرے اندر ہے اتنی ہمت، کر کے دیکھتی ہوں۔ جو زکوٰۃ دینے کے وقت ادھر ادھر سے مسائل نہیں پوچھتا پھرتا کہ کہیں سے کچھ کٹ شارٹس مل جائیں، کوئی شارٹ کٹس مل جائیں تو میں اس سے بچ جاؤں، وہ پھر یہ سوچ کر نکالتا ہے اپنے مال سے کہ اس سے میرا مال پاک ہو جائے گا اور اس سے میرا رب خوش ہو جائے گا۔ اسے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ہم بہت سارے کام بہت آسانی سے اور سہولت سے کرتے ہیں، اور محنت سے بھی کرتے ہیں اور خوشی سے بھی کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں یہ توقع ہوتی کہ لوگ دیکھیں گے اور لوگ ہماری تعریف کریں گے اور لوگ ہمیں کچھ سمجھیں گے اور ہمارا اسٹیٹس بلند ہو جائے گا لوگوں کی نظروں میں۔ لوگوں کی فکر کے بجائے جو شخص اللہ کی فکر کرتا ہے، جو شخص اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تو چپ کر کے اپنے کام کرتا رہتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ ان کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی عظمت بخشتے ہیں اور جتنی ترقی بخشتے ہیں، اس کا کوئی سرا نہیں ملتا کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچتی ہے بات، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کہاں کیا کام کر رہا ہے اور اس میں آپ کا شیئر کتنا ہے، اور جب قیامت کے دن وہ ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ، تو پھر خوشی کی کیا انتہا ہوگی کہ ہم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، دنیا میں تو کسی کو پتا بھی نہیں تھا، لوگوں کو تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا، لیکن رب کو معلوم تھا، کیونکہ وہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا بھی ہے، خالی سننے والا نہیں، سب سے بڑھ کر سننے والا، سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا، سب سے بڑھ کر دیکھنے والا۔ تو اگر ہمارے غلطیوں کو اس طرح سے دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو ہمارے نیک اعمال کو بھی دیکھتا سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی امید، اس سے امید یہی تقویٰ ہے، اور یہ دلوں کا فعل ہے، اور اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، پہلے اپنے اوپر اور پھر دوسروں کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک ہم رکتے ہیں، آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔
اور نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کی کلاس کا پھر واپس وہی وقت ہو جائے گا جو پہلے تھا.